بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن یو ایس اے اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج ہم ایک ایسا سلسلے وار پروگرام پیش کر رہے ہیں جو ایک ایسے خیال پر مبنی ہے جس میں کسی اندیکھی طاقت نے پوری کائنات میں بہت ساری دنیایں بنائی ہیں اور ان میں سے ایک دنیا ہماری زمین ہے. زمین کو اس نے ایک عارضی امتحانی مرکز کے طور پر بنایا ہے اور اس پر موجود مخلوق اس عارضی ٹھکانے پر اپنے اعمالوں کے مطابق زندگی گزار کر اگلی ابدی زندگی میں جا چکے ہیں جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس جگہ کا نام جنت ہے اور اس کے بے شمار درجات یا خانے ہیں، لیکن اس میں دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے اعلیٰ درجے میں نبیوں جیسی صفات کی ہستیاں رہتی ہیں، مگر ہمارا خیال ایک درمیانی جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے جس میں سن 1900 سے 2024 تک کی وہ مخلوق ہے جو انڈو پاک سے اس دورانیے میں امتحان دے کر آئی ہے. امتحانی مرکز میں ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار تھا اور اندیکھی قوت ان کے معاملات میں قطعی مداخلت نہیں کرتی تھی. بس ان کے امتحان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے تھے جس سے ان کا شفاف امتحان ہو سکے، اور اس کے لیے اس مخلوق میں صرف انسانوں کو عقل سلیم اور ایسی حس دی گئی تھی جس کے ذریعے انہیں خود معلوم ہو کہ ان کا کوئی بھی عمل غلط ہے یا صحیح، تاکہ ٹیسٹ کے تقاضے پورے ہو سکیں. مثلا کسی کو طاقت دے کر ہلاکو خان بنا دیا گیا تھا اور کسی کو اس کا ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، یا کسی کے سامنے لوٹ مار کی آسانیاں پیدا کر دی گئی تھیں جس میں اندھا ہو کر وہ صرف دولت کے حصول کو اپنا مقصد حیات بنا لے اور دوسرے انسانوں کی زندگی کو مشکل بنا دے. مظلوموں کو عقل سلیم اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ظالموں کے ظلم سے بچ سکیں یا متحد ہو کر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں، اور اگر وہ ظالموں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہوئے پہنچ گئے ہیں تو اگلی زندگی میں وہ طاقت اس کا ازالہ کر دیتی ہے. امتحان کا سیدھا سا اصول یہ تھا کہ امن کے ساتھ جیو اور جینے دو. اندیکھی طاقت نے سوائے اپنے پیغمبروں کے کسی کی مدد نہیں کی تاکہ ٹیسٹ کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، ورنہ کوئی کسی کے حق کو نہیں چھین سکتا تھا اور پھر امتحان کا مقصد بھی پورا نہ ہوتا. انسانوں کو جو حص عطا کی گئی تھی وہ ایک ہمزاد کی طرح ان کے ساتھ ہوتی تھی. ہمارے اس خیال کا تعلق کسی مذہب یا خیالات کو کم یا زیادہ کرنے سے قطعی نہیں ہے، اور بحیثیت مصنف میں سنی مسلم عقائد کا حامل ہوں اور ہر مذہب کا احترام کرتا ہوں. آئیے چلتے ہیں اسکرپٹ یا خاکے کی جانب. زمین پر ایٹمی جنگ کے نتیجے میں انسانوں نے زمینی زندگی کو خود تباہ کر ڈالا ہے اور تمام انسان جنت میں جا چکے ہیں. اس جنت میں مولانا فضل الرحمان ٹہل رہے ہیں اور ان سے ذرا فاصلے پر بہت سے افراد ہیں جو صاف دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک حسین باغ ہے جہاں درختوں پر ہر قسم کے پھل لدے ہوئے ہیں اور یہ درخت پھلوں کے بوجھ سے زمین پر جھکے پڑ رہے ہیں. باغ کے دوسرے حصے میں عالیشان محلات، خوبصورت روڈ اور نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کے اطراف میں زمین پر ہونے والے تمام مشہور ریسٹورانٹ اس جگہ بنے ہوئے ہیں. ان میں ایک جگہ آؤٹ ڈور ریسٹورانٹ پر قیمتی میز کرسیاں جو سونے سے بنائی گئی ہیں، ان پر انڈو پاک کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیات خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور ان کے قہقہے اور گفتگو بلکہ ان کی سانس لینے کی آوازیں بھی مولانا صاف سن سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی قسط میں کہ جس میں مولانا نے اچانک تکلیف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یار باقی صحبت زندہ. امریکہ و پاکستان زندہ باد.